سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں خواہشات کی محبت، من النساء والبنین، یعنی عورتوں کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور بہت سارے لگے ہوئے مال، بہت سے لگا ہوا ڈھیر سونے اور چاندی، اس کی محبت، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، والانعام، اور کھیتی کی محبت، والانعام، اور چوپاؤں کی محبت، والحرث، اور کھیتی کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ماقبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی گمراہ ہونے کا اور ان کے جہنم میں جانے کو بیان کیا، تو آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں گویا اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ انسان کے گمراہ ہونے کے چیزیں کون سی ہیں، اسباب کون سے ہیں۔ تو فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ اب لوگوں کے دلوں کے اندر مختلف چیزوں کی محبتوں کو ڈال دیا گیا ہے، اور وہ چیزوں کی یا ان خواہشات کی محبت کون سی ہے، کون کون سی چیزیں ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی محبت یا ان کی خواہش حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو طرح کی ہے، ایک ہے فطری اور ایک ہے غیر فطری۔ فطری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی نیچر کے اندر، فطرت کے اندر ان چیزوں کی محبت رکھ دی ہے۔ اگر انسان حدود و قیود کے اندر رہے گا، ایک لمٹ کے اندر رہ کر ان کے ساتھ چلے گا، تو یہ فطری چیز ہے۔ اور اگر انسان ایک اپنی حدود کو کراس کر لے گا، اس لمٹ کو کراس کر کے محبت کرے گا یا ان کو چاہے گا یا اس کے اندر لگا رہے گا، تو گویا کہ وہ ایک غیر فطری چیز ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان سب چیزوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے
سب سے پہلی چیز کیا بیان فرمائی ہے؟ فرمایا کہ حب الشہوات من النساء، کہ یہ جو مرغوب چیزوں کی محبت ہے یا خواہشات کی محبت ہے، ان میں سر فہرست عورتوں کی خواہش ہے، عورتوں کی محبت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی سے پیدا کیا، اور اسی مٹی سے انسان کا جوڑ بھی کیا ہے؟ بنایا۔ جب انسان کو پیدا کیا اور اس کے جوڑ کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ٹھیک ہے، تاکہ تم اس سے کیا کرو؟ سکون حاصل کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا یہ جو فطری طور پر جو جوڑ پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت کو، الفت کو، محبت کو یہ تمہارے درمیان میں رکھ دیا ہے۔ اب انسان اگر اسی جذبے کے اندر چلتا رہے گا تو یہ انسان کی گاڑی چلتی رہتی ہے، لیکن اگر اسی فطری جذبے کو اگر وہ کراس کر جائے تو پھر انسان کیا ہے؟ گمراہی کے اتھاہ گہرائیوں کے اندر جا پڑتا ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا کل متاع، کہ دنیا ساری کا سارا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کا بہترین سامان کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عورت کا ہونا، بیوی کا نیک ہونا، گھر والوں کا نیک و صالح ہونا، یہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ اسی سے ہی انسان کا گھر جنت بھی بنتا ہے، جہنم بھی بنتا ہے۔ اگر عورت نیک ہے، صالح ہے، خوش اخلاق ہے تو انسان گھر کو باہر کے ماحول پر ترجیح دیتا ہے، جو کام ہوتا ہے نمٹا کے گھر میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر بیوی بد اخلاق ہو یا وہ نیک و صالح نہ ہو، لڑائی جھگڑا کرنے والی ہو، تو پھر انسان باہر کو گھر کی بنسبت ترجیح دیتا ہے، پھر وہ وقت اپنا باہر ادھر ادھر گزارتا ہے، بس میں سونے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے گھر آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدمی کی خوش نصیبی کی علامتوں کو بیان فرمایا کہ جس آدمی کو یہ تین چیزیں مل جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے۔ فرمایا کہ المرأة الصالحہ، کہ نمبر 1 اس کو نیک عورت مل جائے، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کو بہترین اور کشادہ مکان مل جائے، ٹھیک ہے نا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کو اچھی سواری مل جائے۔ تو یہ آدمی کیا ہے؟ انتہائی سعادت مند ہے، یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ عورت ہی ہے کہ جب یہ نیک و صالح ہوتی ہے تو اسی سے ہی آگے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اور قوموں کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر تقوی کی چیزیں آتی ہیں، اخلاقیات اس کے اندر آتی ہیں۔ اگر یہ بگڑ جائے نا تو پھر نسلیں کیا ہے؟ بگڑ جاتی ہیں۔ یہ سنور جائے تو نسلیں سنور جاتی ہیں، یہ بگڑ جائے تو نسلیں کیا ہیں؟ بگڑ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت کے پاس تم جاؤ تو اپنے کسی فطری جذبے کو پورا کرنے کی غرض سے یا اس طرح نہ جاؤ، بلکہ عورت کے پاس جاؤ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تم یہ سمجھو، یہ چیز تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کیا چیز لکھ رکھی ہے۔ یعنی تم اولاد کو کیا ہے؟ کرو، تلاش کرو۔ صرف محض انسان اپنی شہوت کو پورا نہ کرے، بلکہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ رکھا ہے، تو میری کیا ہے؟ اولاد ہونی چاہیے، اور زیادہ اولاد ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت تم کیا کہتے ہیں؟ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرو جو ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو، ٹوٹ کر چاہنے والی ہو، اور زیادہ بچے جننے والی ہو، جس میں بچے جننے کی صلاحیت کیا ہے؟ زیادہ ہو۔ فرمایا تاکہ کل قیامت والے دن میں تمہاری وجہ سے امت کی کثرت کے اوپر دوسروں پر فخر کروں گا، فخر کر سکوں گا۔ تو محترم سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے
کہ عورت کو اپنانا صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی شہوت یا اسی چیز کو پورا کرے، بلکہ اس سے مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد اس سے کیا کرے، عطا کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی اگر فوت ہو جائے تو پیچھے جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے، جہاں اور چیزوں کو گنا ہے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک اور صالح اولاد کو بھی کیا کیا ہے، شمار کیا ہے، نیک اور صالح اولاد کو بھی شمار کیا۔ یہی نیک اور صالح اولاد ہوگی تو آدمی کی درجات کی اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ یہی نیک اولاد ہوگی تو روزانہ نماز کے اندر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھے گی، یہی پڑھے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے والدین کے لیے دن کے اندر 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے والدین کی مغفرت کی درخواست کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عورتوں کی محبت۔ یہ تو تب ہے کہ انسان اس فطری تقاضے کی ایک لمٹ اور ایک حد کے اندر ہے، لیکن اگر اسی حد کو کراس کر لے گا، غیر فطری طریقے پہ آ جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس فتنے کا، جو خطرناک فتنہ مجھے لگتا ہے، مفہوم یہ فرمایا کہ وہ عورتوں کا فتنہ ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے کہ آدمی عورتوں کے فتنے کے اندر کیا ہے، مبتلا ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا النساء من حبائل الشیطان، مختلف الفاظ سے روایت آتی ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ شیطان کے جال ہیں، پھر یہ شیطان کے جال ہے، انہی کے ذریعے سے پھر شیطان لوگوں کو شکار کرتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آج اگر ہم دنیا کے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر یہ بات کیا کہتے ہیں، ہمارے شعور کے اندر یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ عورت اور مرد یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ دونوں چلتے رہیں گے تو گاڑی چلتی رہے گی، ورنہ جناب اگر نہیں ہوں گے تو معاملہ ٹھس ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم عورتوں کو اپنے اس فطری اور اس تقاضے سے باہر لے کر آئے تو اس عورت نے پھر معاشرے کے اندر جو گل کھلائے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اگر یہ عورت گھر کے اندر ماں بہن بیٹی بن کر رہتی تو تب بھی تربیت ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کام کی تقسیم کر دی تھی کہ اے علی، تم نے گھر کے باہر کی جو ضروریات ہے، گھر کے باہر کے جو کام کاج ہیں، کمانا ہے، لانا ہے، کرنا جو بھی، وہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے ذمہ گھر کے اندر کے کام کاج ہیں، خامند کی رکھوالی، بچوں کی رکھوالی، ان کی تربیت، کھانا پکانا وغیرہ، یہ گھر کے اندر کے جو کام ہیں یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی ہیں۔ تو اب اگر جب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر دیکھ لیجیے، جب ہم نے کہا کہ عورت اس ترقی کے دوڑ کے اندر آئے تو پھر دیکھ لیجیے اسی عورت کو ہم نے کھلاڑی بھی بنایا، اسی عورت کو ہم نے جناب ایئر ہوسٹس بھی بنایا، اسی عورت کو ہم نے سیلز گرل بھی بنایا، اسی عورت کو پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نہیں لے کر گئے، جس کی خرابی اتنی ہوئی کہ آج یورپ بھی کیا ہے، سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ یورپ بھی پریشان ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرے یا کیا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ چیز کیا ہے، اب یہ ایسا جادو جو سر چڑھ کر کیا ہے بول رہا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں کی محبت یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھی ہے، لیکن یہ جذبہ دو طرح، فطری بھی ہے اور غیر فطری بھی۔ انسان اگر اس لیمٹ کے اندر رہے گا، جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے، جس حد تک رکھا ہے، اگر انسان اسی حد تک اس کو رکھے گا تو پھر معاملہ چلتا رہے گا، اور اگر اس حد سے کراس کرے گا یہ غیر فطری بن جائے گا، اور جس کے نقصانات آج میں اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اس آیت مبارکہ کے اندر فرمائی گئی کہ جو انسان کی خواہشات کی محبت ہے وہ عورتوں کی ہے۔ اس کے بعد آگے دوسرے پر بیٹوں اور دیگر چیزوں کی جو انشاءاللہ بالترتیب آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔